يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على عبدك وحبيبك رسولك وعلى آله وصحبه أجمعين تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. دینی بھائیوں، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنا چاہیے. یہ جو ماہ رمضان ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور روزے کا فائدہ، روزے کا مقصد یہ بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم متقی بنو. روزہ رکھنے کا یہی مقصد ہے. اگر ہم متقی نہیں بنے، پرہیزگار نہیں بنے، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوا، پھر روزے رکھنے کا کوئی معنی، کوئی مطلب ہی نہیں ہے. روزوں کا اصل مقصد اللہ سے ڈرنا، اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہونا، یہ مقصد ہے روزے کا. اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈر کر زندگی بسر کرنا چاہیے، گزارنا چاہیے. میں نے خطبے میں سورہ بقرہ کی آیت کا ایک ٹکڑا حصہ پڑھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ،
اس لیے ماہ رمضان کے روزوں کی جو گنتی ہے 29 کی یا 30 کی، روزے رکھ کر اس گنتی کو پوری کر لو، اس مہینے کو پورا کر لو، روزے رکھو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہدایت دی ہے اس ہدایت کے مطابق اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، لعلکم تشکرون، اس طرح تم اللہ کا شکریہ ادا کر سکتے ہو، اس طرح تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر سکتے ہو، بڑائی بیان کر کے، اللہ کی کبریائی بیان کر کے۔ تو یہ آیت کریمہ ہے، اصل میں اس سے پہلے روزوں کا ذکر ہے، اس کا یہ تتمہ ہے، اس کا آخری حصہ ہے۔ اسی روشنی میں میں اس ماہ رمضان کے آخر میں جو عبادت ہے اس عبادت کا آج انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ رمضان کے آخر میں جو عبادت ہے وہ ہے صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر ایک عبادت ہے، زکوٰۃ الفطر ایک عبادت ہے جو رمضان کے بالکل آخر میں ادا کی جاتی ہے عبادت، اور یہ عبادت رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے، شوال کا چاند نظر آنے کے بعد فرض ہوتی ہے عبادت، چاند نظر آنے سے پہلے یہ عبادت فرض نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ الفطر چاند نظر آنے سے پہلے فرض نہیں ہے کسی پر بھی۔ شوال کا چاند، عید کا چاند نظر آتا ہے، وہ چاند نظر آنے کے بعد تمام مسلمانوں پر زکوٰۃ الفطر واجب ہو جاتی ہے۔ کوئی انسان چاند نظر آنے سے پہلے وفات پا جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ الفطر واجب نہیں ہے، کیونکہ اس پر فرض ہی نہیں ہوئی، وہ شوال کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی مر گیا، فرض نہیں ہے اس پر۔ ہاں، اگر کوئی انسان چاند نظر آنے کے بعد مرتا ہے، مغرب کے بعد انتقال کر جاتا ہے، اس پر واجب ہے، اس کے وارثین اس کی زکوٰۃ الفطر ادا کریں گے، کیونکہ فرض ہونے کے بعد مرا ہے۔ اسی طرح کوئی بچہ شوال کا چاند نظر آنے کے بعد پیدا ہوتا ہے، مغرب کے بعد پیدا ہوتا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ الفطر فرض ہے، کیونکہ وہ پیدا ہوا تو فرض ہوئی زکوٰۃ الفطر۔ ابھی پیدا ہوا 10 منٹ کا ہوگا، 15 منٹ کا ہوگا، اس کی عمر اتنی ہی ہوگی، آدھے گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے، چاند نظر آنے کے بعد پیدا ہوا ہے، اس لیے اس بچے پر بھی زکوٰۃ الفطر جو ہے فرض ہے، واجب۔ تو یہ کب فرض ہوتی ہے زکوٰۃ الفطر؟ یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ زکوٰۃ الفطر شوال کا چاند نظر آنے کے بعد فرض ہوتی ہے، مغرب سے پہلے اگر کوئی مر بھی جائے اس پر فرض نہیں ہے، کسی پر بھی فرض ہے مغرب سے پہلے، شوال کی چاند کے بعد یہ چیز فرض ہے۔ اب زکوٰۃ الفطر فرض ہے، یہ تو ہم کو معلوم ہوا، فرض ہے، یہ کوئی سنت نفل نہیں ہے، فرض ہے زکوٰۃ الفطر، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب اس فرض کو کیسے ادا کرنا ہے، اس فرض کو میں کیا دینا ہے، کن کن لوگوں پر فرض ہے، احادیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان صاع من تمر صاع من شعیر علی الحر والعبد والذکر والانثى والصغیر والکبیر وامر بها ان تودع قبل خروج الناس الى الصلاة، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر جو رمضان کے آخر میں ادا کیا جاتا ہے فرض کیا ہے، فرض کیا ہے، آزاد پر، غلام پر، مرد پر، عورت پر، بچے پر اور بڑے آدمی پر، بوڑھے آدمی پر۔ ایک سا کھجور یا ایک سا جو جس کو ہم اردو میں عام طور پہ لوگ نہیں سمجھتے، انگریزی میں سمجھتے ہیں یہ زمانے کے لوگ، اوٹس، سمجھ میں آ رہی بات؟ جو سمجھ میں نہیں آتی بات اردو، کیونکہ یہ چیزیں بازار میں جو نام سے مشہور ہے، اوٹس جس کو کہتے ہیں۔ تو ایک سا جو ہے جو اللہ کے وشواس میں فرض کیا، ایک سا بیان، چاہے کھجور دیں ایک سا دینا ہے، جو دیں ایک سا دینا ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس صدقۃ الفطر کو لوگ عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے ادا کر کے جائیں. عید الفطر کی جو ہم نماز پڑھتے ہیں، عید کی نماز کو جانے سے پہلے ادا کر کے جانا چاہیے. فقیروں، محتاجوں، مسکینوں کو دے دینا چاہیے نماز سے پہلے. اس کا وقت نماز سے پہلے ہے، نماز سے پہلے تک دے دینا. چاند نظر آیا نا، چاند نظر آنے سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک دے دینا، اتنا ہی وقت اس کا ٹائم ہے صدقۃ الفطر کا. غریبوں کو، مسکینوں کو دینے کا یہی وقت، اتنا ہی وقت، بہت شارٹ وقت ہے، بہت مختصر وقت ہے. حالانکہ انسان اس میں بہت بزی رہتا ہے. اس وقت میں عید کی تیاریوں میں انسان بہت مشغول ہوتا ہے، لیکن اس کا وقت اتنا ہی ہے بس. اس سے پہلے بھی دے سکتے نہیں آپ، اس کے بعد بھی نہیں دے سکتے آپ. چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز کو جانے تک دے دینا چاہیے. اور عید کی نماز کا ٹائم بھی بہت لمبا نہیں ہے ہمارے پاس. 7 بجے 7:30 بجے ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہم 7 بجے عید کے لیے نکل جاتے ہیں. 7 بجے 7:15 بجے ہم عید کے لیے نکل جاتے ہیں. تو 7 بجے صبح 7 بجے تک، شام کے 7 سے صبح کے 7 بجے کے اندر جو ہے یہ ادا کر دینا، مسکینوں کو، محتاجوں کو یہ ادا کر دینا چاہیے. یہ حکم ہے. صحابہ اکرام کے زمانے میں آپ نے حدیثوں میں سنا ہوگا 2 دن 3 دن پہلے بھی ادا کرتے تھے، لیکن وہ مسکینوں کو نہیں دیتے تھے، غریبوں کو نہیں دیتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے. صحابہ کسے دیتے تھے صدقۃ الفطر؟ یہ سب کلیئر ہونا چاہیے مسائل. اللہ کے نبی کو صحابہ دیتے تھے، 2 دن پہلے دیتے تھے، 3 دن پہلے دیتے تھے زکات الفطر. لیکن کس کو؟ حکومت کو دیتے تھے. اس وقت حکومت کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی حکومت. تو اللہ کے نبی کو دیتے تھے، گورنمنٹ کو دیتے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گورنمنٹ تھے، سرکار تھے اس زمانے میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اناج اپنی نگرانی میں رکھتے تھے. چاند نظر آنے کے بعد تقسیم کرتے تھے. 2 دن 3 دن اپنے پاس رکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حفاظت کرتے اناج کی. چاند نظر آنے کے بعد غریبوں میں، مسکینوں میں بانٹتے تھے. مسکین کے ہاتھ میں چاند نظر آنے کے بعد ہی جانا چاہیے اناج، اس سے پہلے مسکین کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے. آپ مسجد کے ذمہ داروں کو دے سکتے ہیں 2 دن 3 دن پہلے، یا جہاں انتظام کرتے ہیں نا اجتماعی طور پر ٹوکر وغیرہ دینے کا، وہاں آپ 2 دن 3 دن پہلے دے سکتے ہیں. لیکن جو لوگوں کو بانٹتے ہیں، چاہے وہ بیت المال ہو، چاہے مسجد کے ذمہ دار ہو، کوئی ٹرسٹ ہو، ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ 2 دن پہلے فقیروں کو دیں. ہرگز اجازت نہیں ہے. چاند نظر آنے کے بعد ہی ان کو دینا چاہیے، فقیروں، مسکینوں کو. تو یہ مسئلہ ہے زکات الفطر کا. کب فرض ہوتا ہے یہ؟ کب دینا چاہیے؟ اس کا وقت کیا ہے؟ 2 باتیں آپ کے سامنے آئی. اس کے بعد کتنا دینا چاہیے وہ بھی حدیث میں آیا، 1 سا دینا چاہیے. 1 سا دینا چاہیے. کیا دینا چاہیے؟ آگے حدیث، ایک اور حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا نخرج زکات الفطر صاعا من طعام او شعیر او تمر او عقیط او زبیب. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقۃ الفطر میں، ہم کا مطلب صحابہ جو ہے صدقۃ الفطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اناج نکالتے تھے. 1 سا اناج، 1 سا غلہ، چاہے گیہوں ہو، کوئی بھی اناج ہو، 1 سا نکالتے تھے. 1 سا کھجور نکالتے تھے، 1 سا جو کا نکالتے تھے، اور 1 سا پنیر کا نکالتے تھے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے سب چیزیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس عبادت کی. صحابہ اس کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ کتنی ہمارے لیے کتنی مہنگی ہے، ہمارے زندگی میں، ہمارے گھروں میں کتنی بہت قیمتی چیزیں ہیں. 1 سا پنیر دیتے تھے صدقۃ الفطر میں، اور 1 سا منقع دیتے تھے، سوکھا ہوا انگور منقع 1 سا. یہ سب جو بھی دیتے سب سا دیتے تھے، چاہے کھجور دیں، پنیر دیں. قیمت پر صحابہ کی نظر نہیں تھی. اس چیز کی بازار میں کیا قیمت ہے، مارکیٹ میں کیا قیمت ہے، قیمت کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی صحابہ کی. بس جو بھی دینا ہے وہ 1 سا دینا ہے، دے دیے. سمجھ میری بات. ہمارے جیسا نہیں کہ ہندوستانی لوگ بہت ہائی فائی کھاتے ہیں، گھروں کے اندر 2-2 ہزار کا چاول کھاتے ہیں. ہندوستان کا مزاج بتا رہا ہوں آپ کو. جب زکات الفطر کا مسئلہ آتا ہے
डिपो के राशन का हिसाब लगाते हैं। ये हिंदुस्तानी मुसलमानों का ईमान। समझ में आ रही बात? खाते हैं 2,000 25 किलो का मोटा, 2,000 2,500 का अनाज खाते हैं घरों के अंदर। जब सदक़तुल फितर देने का मसला आता है तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, एक दो नहीं, पूरे टोटल मुसलमान हिंदुस्तान के, उनके मुफ्तियान ये मसला देते हैं कि डिपो का चावल क्या वो रेट लगा कर देते हैं। अपना तहकीक कर लीजिए, जाइए देखिए बाजार जाकर, जो भी लोग आज कीमत दे रहे हैं वो किसकी दे रहे हैं? डिपो के राशन की देते हैं। समझ मेरी बात? 50 रुपए 40 रुपए वो डिपो का राशन है ना, वो भी कितना देते हैं। तो ये सब चीजें क्या है? अल्लाह को धोखा देना, शरीयत को धोखा देना है। फायदा क्या ऐसी इबादत का जिस इबादत के लिए हमारा दिल खुलकर ना दे, खुलकर खर्च ना करे, इस इबादत का फायदा क्या? मैंने इसलिए बताया कि सहाबा देखिए क्या क्या देते थे, वो कीमतों को नहीं देखते थे। आपको मालूम है कि कीमतें क्या क्या है? खजूर की क्या कीमत है, पनीर की क्या कीमत है, मुनक्का की क्या कीमत है, ओट्स की क्या कीमत है, आप लोगों को पता है, आप बाजार में रहते हैं। लेकिन सहाबा कभी कीमत को नहीं देते थे। बस अल्लाह की राह में चीज देना है तो देना है बस। समझ में बात? तो ये एक सा देते थे, अनाज, खाने की चीजें। सदक़तुल फितर में क्या देना चाहिए? ये सब दो हदीसों से भी पता चला, इब्ने उमर के, अबू सईद खुदरी की। खाने की चीज देना चाहिए जिसको हम खाते हैं, फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इंसान, हम इंसान हैं, हम अपने घरों में जो खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाने की चीजों से जो है ज़कातुल फितर अदा करना चाहिए। ये सारी चीजें खाने की जो मैंने जिक्र किया अभी हदीस के अंदर जो आया, ये सब खाने की चीजें, खाने की चीजें देना चाहिए। चाहे वो आप यहाँ हमारे इलाकों में क्या खाते हैं? हमारे इलाकों में आमतौर पर रागी भी खाते हैं, यहाँ के लोग चावल खाते हैं आमतौर पर। समझ में आ रही बात? गेहूं खाते हैं, ये सब खाने की चीजें हैं। तो ये सब चीजें आप एक साथ दे सकते हैं, चाहे गेहूं दे, चावल दे, रागी दे, ये सब इंसान खाता है। हमारे समाज में, हमारे मुल्क में, हमारे गांव में ये सब लोग खाते हैं, ये खाने की चीजों में शुमार है, हम ये देंगे। तो ये चीजें आप एक साथ दीजिए, खाने की चीजें दीजिए एक सा। अब एक सा का वजन क्या है? सा क्या है असल में? आपको समझाने के लिए मसलन आप लीटर को समझते हैं, सा को नहीं समझ में आती बात आपको। लीटर, आप लीटर समझते हैं, एक लीटर क्या होता है? वो लीटर सेर समझते हैं आप, आपने देखा है दुकानों के अंदर, एक लीटर है, एक पैमाना है, वो एक लीटर एक पैमाना है। उसी तरह का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सा होता था, मुद होता था, सा होता था, एक पैमाना है। सा जो है तकरीबन इतना लंबा होता है, इतना लंबा होता है सा, एक इतना लंबा होता है, चौड़ाई में थोड़ा इतना होता है, 4-5 इंच उसका मुंह शुरू होता है, नीचे जाने के बाद 6 इंच हो जाता है। वो उसका मुंह जो शुरू होता है 4 इंच से शुरू होता है, नीचे 6 इंच तक चला जाता है, लेकिन लंबाई में इतना होता है। सा होता है नापने का आला, जैसे लीटर होता है वैसे ही होता है। अब जाहिर बात है मापने का आला है, चीज का वजन अलग अलग होता है। गेहूं का वजन अलग होता है, चावल का वजन अलग होता है, रागी का वजन अलग होता है, लेकिन माप अलग होता है। आप उसमें मुरमुरे नापेंगे तो कितना आएगा? वो 10-100 किलो भी नहीं आएगा। वजन हर चीज के अलग अलग है। समझ में आ रही बात? इसलिए वो सा को नाप कर अनाज देना चाहिए, जो भी हम खाते हैं वो सा को नाप कर देना चाहिए। लेकिन उलमा ने इस सा की तहकीक की मुख्तलिफ अनाजों के जरिए से, तो अंदाजा उसका यह आया कि 2.5 किलो से 3 किलो तक, क्योंकि किसी चीज का वजन कम किसी का ज्यादा होता है ना, उस एतबार से 2.5 किलो से 3 किलो तक अनाज देना चाहिए। हम जो भी दें, चावल दें, गेहूं दें, रागी दें, अभी मैंने बताया साहबा जो देते थे वो दें, कुछ भी दें, 2.5 किलो से 3 किलो तक देना चाहिए। 2.5 किलो से कम नहीं देना चाहिए। ज्यादा दे सकते हैं, ज्यादा में शरीयत में कोई मना नहीं है, ज्यादा देने में शरीयत में कोई मना नहीं, वो आपकी तरफ से एक्स्ट्रा जो है सबका खैरात होगा। लेकिन सा का जो वजन है 2.5 से 3 किलो तक, तो आप 2.5 से 3 किलो तक अनाज फकीरों मिस्किनों को एक आदमी की तरफ से देना चाहिए। अब ये कौन देगा? घर के अखराजात जो बर्दाश्त करता है, घर का जो बड़ा होता है, जिन जिन के अखराजात की जिम्मेदारी वो बर्दाश्त करता है, जिन जिन की किफालत करता है, उसके अंडर में जो जो लोग आते हैं उन सब की तरफ से वो अदा करेगा। घर का बड़ा, उसके घर में जो भी आते हो उसके खर्चे पर पलते हो, परवरिश पाते हो, रोटी कपड़ा सब वही इंतजाम करता है जिंदगी भर, साल भर। तो उसके मातहत जितने लोग हैं वो सबका जो है सदक़तुल फितर अदा करेगा अपनी तरफ से, सबका अदा करेगा। बीवी बच्चे, घर में लौंडी गुलाम नौकर चाकर जो भी, अगर वह उसके खर्चे पर है तो अदा कर सकता है।
اگر اس کے خرچے پر نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ ادا کرنا ہے، کس کو ادا کرنا ہے؟ 2.5 کلو سے 3 کلو تک ادا کرنا ہے، گھر کے ذمہ دار کو ادا کرنا ہے. اور یہ زکوٰۃ الفطر جو فرض ہے، کس مسلمان پر فرض ہے؟ کس مسلمان پر؟ اس کے پاس کتنی دولت ہونا چاہیے. جیسے زکوٰۃ کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ اتنا سونا، اتنی چاندی، اتنا روپیہ پیسہ، اتنے بکریاں، اتنے اونٹ، اتنے گائے ہونا، وہ سب آپ کو معلوم ہے زکوٰۃ کے بارے میں. زکوٰۃ الفطر دینے کے لیے ہم کو کتنا مالدار ہونا چاہیے، ہم کو ہمارے پاس کتنا روپیہ پیسہ ہونا چاہیے، کس پر فرض ہے، وہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں. جس مسلمان کے گھر میں اس کی پوری فیملی عید کے دن اور عید کی رات، عید کا دن بھی ہے، عید کی رات بھی ہے، عید کا دن اور عید کی رات پوری فیملی کے لوگ کھا سکتے ہوں، اتنا راشن، اتنا اناج اس کے گھر میں ہے. پوری فیملی کے لوگ، اس کی پورے فیملی میں جتنے بھی ہو گھر میں، 10 ہو، 15 ہو، 5 ہو، گھر کے پورے افراد عید کا دن کھا سکتے ہوں، عید کی پوری رات کھا سکتے ہوں. اس کے علاوہ اتنا اس کے پاس اناج ہے کہ آپ صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں اپنی فیملی کی طرف سے، اس مسلمان پر فرض ہے. اس کے علاوہ ایکسٹرا عید کے دن رات کھانے پینے کے علاوہ اس کے پاس اناج بچ رہا ہے، تو ایسے مسلمان پر زکوٰۃ الفطر واجب ہے. اسے کروڑ پتی، ارب پتی، لکھ پتی کی کوئی شرط نہیں ہے. ایسے ہر مسلمان پر فرض ہے زکوٰۃ الفطر، ہر مسلمان پر، جس کے پاس اتنا ہو اس پر فرض ہے. سمجھ میری بات؟ اور زکوٰۃ الفطر اس مسکین کو، اس غریب کو دینا چاہیے جس کے پاس عید کا دن کھانے کے لیے کوئی اناج نہیں ہے، عید کے رات میں کھانے کے لیے بھی کوئی اناج نہیں ہے. جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ عید کے دن کھا سکتا ہے، نہ عید کے رات کھا سکتا ہے، اس کے پاس کوئی اناج نہیں ہے گھر کے اندر، ایسے مسلمانوں کو زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر دینا چاہیے. یہی زکوٰۃ الفطر کے محتاج اور مسکین ہے. سمجھ میری بات؟ تو یہ زکوٰۃ الفطر کس پر فرض، کس کو دینا چاہیے، ایک مسئلہ واضح ہوا. اناج کتنا دینا چاہیے بھی معلوم ہوا. لیکن جو لوگ اس کو پیسے کی شکل میں دینا چاہتے ہیں، کرنسی نقد کی شکل میں دینا چاہتے ہیں، شریعت میں کوئی گنجائش نہیں، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. آپ نے حدیث سنا، خطبہ مختصر ہے، دلائل بہت ہوتے ہیں، میں صحیح شارٹ وقت میں مختصر دلیل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. روپیے پیسے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت کے اندر. دنیا میں علماء نے اجازت دی ہوگی، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، بہت سارے علماء اپنے اپنے زمانے میں اجازت دیے ہوں گے بھائی، لیکن ان کی اجازت شریعت کے خلاف ہے. کوئی بھی عالم دیا ہوگا، کوئی بھی امام دیا ہوگا، ہو سکتا ہے اپنے وقت کا بڑا عالم ہو، اپنے وقت کا بڑا امام ہوگا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ بڑا عالم ہوگا، اس کے علم میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بڑا عالم بھی ہوگا، لیکن وہ غلطی پر ہے، وہ غلطی پر ہے. کتنا بھی بڑا عالم ہو، اس کے خلاف، شریعت کے خلاف اس کی بات جاتی ہے، وہ بات غلط ہے. بس وہ عالم عالم ہے، عزت ہے، احترام ہے، سب ہے، ٹھیک ہے، بات شریعت کے خلاف ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے، اللہ اور رسول کی بات کے خلاف ہے، ختم بات. اس کی بات وہاں نہیں لی جائے گی، کیونکہ ہم کو پہلے اللہ کی بات لینا ہے، اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لینا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرض کیا، حدیث میں نے سنایا آپ کو، وہ اناج ہی فرض کیا. اور جو علماء اناج کے خلاف اگر فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ بھی ضرورت ہے، پیسہ بھی ضرورت ہے دیں گے، وہ نصوص کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں. سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین شیخ البانی رحمہ اللہ، جنہوں نے پورے حدیثوں پر کام کیا، انہوں نے کہا اناج دینے کا جو فتویٰ ہے، جو لوگ اناج دیتے ہیں وہ لوگ دو غلطی کر رہے ہیں. ایک غلطی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نص آ کر ہے، عبارت سینٹنس آ کر ہے، اس نص کی جو خلاف ورزی کرتے ہیں. کیونکہ رسول اللہ نے تو فرض کیا اناج باقاعدہ بتایا نا، اناج کر کے، تو اس کی وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں، یہ غلطی ہے. اس سے بڑی غلطی وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ دینا افضل ہے، غریب کو پیسے کی ضرورت ہے. یہ اس سے بھی بڑی غلطی ہے. کیسے اس سے بڑی غلطی؟ گویا یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کر رہے ہیں. ہماری شریعت، ہمارے عام مسلمان بچے بھی جانتے ہوں گے، اسلام کو بنانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ.
ہمارا جو مذہب اسلام ہے چاہے آدم کے زمانے سے ہی ہے، پیغمبر نہیں بناتا، پیغمبر تو ایک میسنجر ہے. آپ انگلش میں میسنجر بولتے ہیں نا، میسنجر بولتے ہیں کیا مطلب؟ خالی میسج پہنچانے والا، وہ بناتا نہیں میسج. میسج کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بناتا ہے. میسج اللہ بناتا ہے. وہ میسج کو لے کر کون آتا ہے؟ پیغمبر لے کر آتا ہے. تو میسنجر ہے وہ پیغمبر، پیغام بناتا نہیں ہے، میسج بناتا نہیں ہے، میسج اللہ بناتا ہے. تو ہمارا دین کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اور وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پر فرض کیا، میسج بھیجا. زکوٰۃ الفطر میں اناج فرض ہے. اگر میں ہوں، آپ ہوں، عالم ہو، کوئی بھی ہو، ہم اگر کریں کہ اناج نہیں، ہمارے زمانے کے فقیر و محتاجوں کو پیسے کی ضرورت ہے، یہ دینا بہتر ہے، ہم گویا اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. دین بنانے والا اللہ اور ہم سب کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ. کیا پیدا کرنے والے کو انسانوں کی ضرورت کا علم نہیں ہے؟ وہ ہم اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ کو ہم سے زیادہ علم نہیں ہے انسانوں کے بارے میں، فقیروں کے بارے میں، محتاجوں کے بارے میں. ان کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو علم نہیں ہے، ہم کو علم ہے. ہم کو علم ہے، اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں. کتنی بڑی غلط بات ہے. اللہ تو حکمت والا ہے، اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ حکیم ہے، ہم سب جانتے ہیں. تو اس طرح سے غلط بات ہے. اسی طرح سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم صالح فوزان رحمہ اللہ سے کسی نے، وہاں بہت سارے ملکوں کے لوگ کام کرتے ہیں، کسی نے یہ ان کو فتویٰ پوچھا، ہمارے ملک میں لوگ پیسہ دینا زیادہ ضروری سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں فقیر محتاج لوگ اناج نہیں لیتے. ہمارے ملک میں اناج وغیرہ لوگ لے تو فقیر نہیں لیتے، پیسہ مانگتے. تو انہوں نے بتایا یہ جو زکوٰۃ الفطر کا مسئلہ ہے شریعت کا مسئلہ ہے، فقیروں کا مسئلہ نہیں ہے کہ فقیر جیسا بولیں گے ویسا عمل کیا جائے گا. بات سمجھ میری نہیں، یہ مسئلہ فقیروں کا ہے کہ شریعت کا ہے؟ مسئلہ شریعت کا ہے. فقیر جیسا بولیں گے ویسا ہم عمل نہیں کریں گے، محتاج جیسا بولیں گے ویسا ہم عمل نہیں کریں گے. شریعت کا مسئلہ ہے اور یہ عبادت ہے. عبادت اسی طرح سے انجام دی جائے گی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. رسول اللہ کو نا ہم دیکھیں گے، رسول اللہ سے جو ثابت ہے اسی پر عمل کریں گے. ہاں اگر کوئی فقیر، کوئی محتاج آپ کا اناج نہیں لینا چاہتا صدقۃ الفطر میں، انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ وہ محتاج نہیں ہے. یہ بات کلیئر کر دیا، اس آدمی نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ میں محتاج نہیں ہوں، میں مالدار ہوں. آپ اناج اس کو دیجئے جو اناج لینا چاہتا ہے، اور جو اناج لینا چاہتا ہے وہی حقیقت میں فقیر ہے، وہی حقیقت میں مالدار، حقیقت میں محتاج ہے. اناج لینے پر جو راضی ہوتا ہے وہی محتاج انسان ہے سماج کا. جو پیسہ لینے پر راضی ہو وہ محتاج انسان ہرگز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگلی حدیث میں بتاؤں گا، صدقۃ الفطر عید کے دن کھانے پینے کے لیے انتظام کیا گیا غریب و مسکینوں کے لیے، صرف عید کے دن. میں نے شروع میں بتایا نا ابھی کس پر فرض ہے. صدقۃ الفطر کسی کو مالدار بنانے کے لیے فرض نہیں کیا گیا. صدقۃ الفطر کسی غریب کو مالدار بنانے کے لیے، کسی غریب کو خوشحال بنانے کے لیے، کسی بی پی ایل والے کو اے پی ایل کے لیول تک پہنچانے کے لیے نہیں بنایا گیا صدقۃ الفطر. صدقۃ الفطر صرف عید کے دن کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. باقی مالدار بنانا ہے، کسی غریب کے قرض کو ادا کرنا ہے، کسی غریب کو غریبی سے اٹھانا ہے، اس کے لیے زکوٰۃ ہے، اس کے لیے عام صدقہ خیرات ہے، اس کے لیے ہزاروں راستے شریعت نے رکھے ہیں. صدقۃ الفطر اس کے لیے ہرگز رستہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے. سمجھ میری بات؟ تو یہ شریعت نے واضح کر دیا شریعت کا کیا مقصد ہے. اسی مقصد کو سامنے رکھ کر ہمیں عبادت کرنا چاہیے، وگرنہ ہماری عبادت ادا نہیں ہوگی. ہم مرضی پر عمل کریں گے تو کیسے عبادت ہوگی؟ عبادت تو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر ادا کرنا چاہیے، تبھی عبادت ہوگی. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، اسی حدیث پر خطبہ ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر تؤمة للمساکین وطہرة للصائم من اللغو والرفث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ روزے دار اپنے روزے کے دوران بیہودہ باتیں کرتا ہے، بیکار باتیں، بیہودہ کام کرتا ہے، بیکار کام کرتا ہے. بہت سارے لوگ کرتے ہوں گے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے. جو شریعت میں جائز نہیں ایسی باتیں انسان روزے کی حالت میں کرتا ہے، بیکار باتیں، بیکار کام کرتا ہے. تو روزے کے اندر کوئی کمی ہو گئی ان باتوں کی وجہ سے، ان بیکار کاموں کی وجہ سے. اس کمی کو دور کرنے کے لیے
صدقۃ الفطر کو واجب کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ ادا کرنے سے ہمارے روزوں میں جو کمی تھی، جو کوتاہی تھی، وہ جو ہے ختم ہو جاتی ہے، ہمارے روزے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک مقصد ہے زکوٰۃ الفطر کا فرض کرنے کا۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ تؤمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے، فقراء کے لیے، محتاجوں کے لیے کھانے کا ذریعہ۔ تو میری بات دیکھو کیا ہے حدیث میں، کھانے کا ذریعہ۔ ان کو کھانا کھلانا مقصد ہے، ان کے بینک بیلنس کو بڑھانا مقصد نہیں ہے، ان کو مالدار بنانا مقصد ہرگز نہیں ہے۔ ان کی ضرورتیں دوسرے پیسے سے کیجیے بھائی، آپ ان کو کپڑا دلانا ہے، آپ دوسرے پیسے سے، زکوٰۃ کے پیسے سے مدد کیجیے، اور بھی صدقہ خیرات کے ذریعے مدد کیجیے، آپ کی جو بھی ان کی ضرورت ہوگی۔ یہ نہیں، زکوٰۃ الفطر صرف کھانے کے لیے بنایا گیا ہے، صرف کھانے کے لیے، کھانا کھلانے کے لیے زکوٰۃ الفطر فرض کیا گیا ہے۔ حدیث کے اندر واضح ہے۔ اس کے ابن عباس نے فرمایا فمن ادى قبل الصلاۃ فهي زکوٰۃ مقبولہ، جو انسان نماز کو جانے سے پہلے ادا کر کے جاتا ہے وہی صدقۃ الفطر مقبول ہوگی اللہ کے پاس۔ ومن ادى بعد الصلاۃ فهي صدقۃ من الصدقات، جو انسان نماز پڑھ کر ادا کرتا ہے عید کی نماز، وہ زکوٰۃ الفطر ادا ہی نہیں ہوئی، وہ عام صدقہ ہے جو سال کے 11 مہینے میں انسان خرچ کرتا ہے، اس میں شامل ہو جائے گا، زکوٰۃ الفطر میں وہ شمار نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تبارک، بہت سارے مسائل ہیں ابھی زکوٰۃ الفطر میں مختلف، بس موٹی موٹی اہم باتیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریعت کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور سنت کے مطابق ہمیں اپنی عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت کے خلاف جا کر ہم کوئی بھی عبادت کریں گے، ہماری عبادت جو ہے اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عبادتوں سے بچائے جو شریعت کے خلاف ہے، آمین۔ ہمیں جو بیمار ہیں صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو بے روزگار ہیں روزی کے مواقع عطا فرمائے، ہماری روزیوں میں کمائیوں میں برکت عطا فرمائے۔ دنیا میں جتنے مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ دنیا کے سارے مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین۔ نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد المرسلين، أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم، اللهم اخذل من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصرنا على القوم الكافرين، آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، ولذكر الله اكبر، الله يعلم ما تصنعون۔